علم بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بالکل علم جو ہے بہت بڑی طاقت ہے۔ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، کہاں جہاں سے ملے لے لو۔ تمام تر ائمہ علیہ السلام نے دنیا کو واضح کیا ہے کہ اگر علم آپ کے پاس ہو تو طاقت کے مراکز آپ کے در پہ جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دو شخصیات ہیں، ایک کو یہ مانتے ہیں اور ایک کو میں مانتا ہوں۔ نبی بعدی اسم محمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام احمد ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ متنازع ہے اور وہ مشترک ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے علم کو طاقت کے مقابلے میں بطور ہتھیار کیسے استعمال کیا؟ ہر دور کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور بلکہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے متعلق بھی یہ ملتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ اطلب العلم ولو کان فی الصین، حتی چین میں کیوں نہ موجود ہو۔ علم بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بالکل علم جو ہے بہت بڑی طاقت ہے۔ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، کہاں جہاں سے ملے لے لو۔ جیسے اگر میں کہیں جا رہا ہوں اور میری مطلب جو ہے نا وراثت ہو، میرا حق ہو کہیں سے، تو میں اٹھاؤں گا اسے کہ یہ میرا ہے، کورٹ میں جا کے لڑوں گا، یہ میرا ہے، مجھے چاہیے۔ یہ کسی کے پاس دیکھ لوں میں چھوڑ تھوڑی دوں گا۔ گھر پر کوئی میرا قبضہ کر لے تو میں کہوں گا تو مجھے جو ہے نا وہ اپنا میرا گھر واپس ہے، میرا ہے، گاڑی میری ہے۔ بالکل علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لو، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تمام تر ائمہ علیہ السلام نے دنیا کو واضح کیا ہے کہ اگر علم آپ کے پاس ہو تو طاقت کے مراکز آپ کے در پہ جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحیح مولا کائنات علی ابن ابی طالب 25 سال گھر میں خاموش بیٹھے ہوئے، بالکل لیکن بار بار ضرورت پڑتی ہے کہ طاقت کسی اور کے پاس ہے، مگر در علی پر آ کر پوچھ رہے ہیں کہ یا علی آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے، اور پھر اقرار کرتے ہیں کہ اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ طاقت ہے علم کی۔ اور امام رضا علیہ السلام، سب سے پہلی بات، علم چونکہ جنبے ہیں نا، یعنی ایسپیکٹس ہیں ڈفرنٹ، تو بالکل یہاں پر امام رضا علیہ السلام کا یہ ایسپیکٹ، امام رضا علیہ السلام کو بیسیکلی جو مدینے سے بلایا گیا تھا وہ علی الظاہر قضی، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ جاسلیق عیسائی مناظرے میں آ کر مسلمانوں کے علماء کو چیک میٹ کر رہا تھا، یعنی بالکل شکست دیے ہوئے تھے، جواب نہیں دے پا رہے تھے، ناکام تھے۔ صحیح تو بیسکلی جو ہے وہ اس نے امام رضا علیہ السلام سے خواہش کی، دین اسلام خطرے میں ہے، مولا پر آ کر جو ہے نا اس کو سنبھالیے اور بچائیے۔ تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ دین کے اصل وارث یہی ہیں۔ بالکل حکومت بے شک ان کے پاس ہو، دین ان کے پاس ہے، اور خلافت ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، لیکن دین کے وارث یہی ہے۔ اور اسی لیے نوک نیزہ پر جو ہے نا تلاوت قرآن کر کے امام حسین علیہ السلام نے یہ واضح کیا تھا کہ جو میرے نانا نے کہا تھا نا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وہی طرح وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علیہ، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی سر تن سے جدا ہو گیا لیکن پھر بھی یہ قرآن سے جدا نہیں، نوک نیزہ پر بھی۔ تو یہاں پر ائمہ علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے بھی یہی بتایا ہے کہ علم جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہم دین کو بچاتے ہیں۔ اور بڑا مشہور مناظرہ ہے کہ وہ جب بھی مسلمان کوئی عالم دین اس کے سامنے جاتا تھا، جاسلیق کے سامنے، تو وہ اس سے پوچھتا تھا تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ وہ کہتے تو مانتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ بس جناب میں تو مناظرہ جیت گیا، اس لیے کہ دو شخصیات ہیں، ایک کو یہ مانتے ہیں اور ایک کو میں مانتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ جس کو میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بھی مانتے ہیں، بالکل لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ مانتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ تو جو مشترکہ اس کو لے لیتے، جو متنازع ہے نعوذ باللہ من ذالک اس کو چھوڑ دیتے۔ اور مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو پریشان ہو کے امام رضا علیہ السلام کو، اسی لیے ایک وجہ یہ تھی بلانے کی مناظروں کے ساتھ ساتھ، بہت ساری وجوہات ایک یہ تھی۔ امام رضا علیہ السلام آئے تو وہی مناظرہ جب ہوا تو اس نے پھر امام رضا سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام رضا نے مسکرا کے تسلی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بشارت دینے کے لیے آیا تھا۔ بالکل اور یہ حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، نبی بعدی اسمہ احمد، کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو کہا کہ حضرت عیسیٰ تو خود نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت دینے کے لیے، وہ متنازع کیسے ہو سکتے ہیں جس کو تم نبی مانتے ہو، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام احمد ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ متنازع ہے اور وہ مشترک ہے؟ تو یہ جو ہے نا بیسک اصل، تو علم آج کے دور میں بھی ہتھیار ہے، طاقت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ دین کی بقا کے لیے استعمال کرنا، دین کی آئیڈیالوجی کو بچانے کے لیے استعمال کرنا۔ اور یہی امام رضا علیہ السلام نے مناظروں کے ذریعے، در حقیقت علم کے ذریعے، مختلف ادیان جو تھے
ان کے ساتھ مناظرے کیے. بالکل. جب مناظرے کی بات آتی تو یہ شیعہ سنی مناظرے والی بات نہیں ہے. ادیان جو دہریے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے، جو آٹومیٹکلی کائنات بن کی اس کے قائل تھے، یا عیسائی آ کر جو ہے نا مناظرے کرتے تھے، یا اس دور کے اندر جو فتوحات ہوئیں اور اس کے بعد پھر جو کنورژن ہو رہی تھی، تو جو علم الکلام، متکلمین، فلسفی، بہت سارے جناب، تو وہ ہر حوالے سے جو ہے نا پھر آئمہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام اور پھر امام رضا علیہ السلام بھی ون آف دیم. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملی، 14 سال جیل میں رہے ہیں. امام علی نقی علیہ السلام کو وہ نہیں ملی، امام تقی علیہ السلام کو نہیں ملی، لیکن امام رضا علیہ السلام تک، امام باقر، امام جعفر صادق اور امام رضا علیہ السلام، یس دے ہیڈ دیٹ اپرچونیٹی، کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ جہاں پر ان کو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونیٹی ملی جس کو انہوں نے بہترین استفادہ کیا.